السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی میس نیلوفر ناز آپ کی ہشتم کی درسی کتاب سے پہلی نظم جو حمد ہے، میں آج آپ کو اسے پڑھاؤں گی اور ہم اس پہ نظر رکھیں گے کہ دیکھیے اس کے جو 5 مصروں کی یہ مخمس کہلاتی ہے۔ ہر جو نظم ہوتی ہے اس کے ہر نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اسے ہم مخمس کہتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میں پہلے اس نظم کو خود پڑھوں تاکہ آپ اس کا تلفظ ادائیگی سیکھ لیں اور اس کے بعد میں اس کی تشریح آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حمد پڑھتے ہیں۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مہ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرحال دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے۔ جبکہ طوفان کا حسن ناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلاح، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بے چارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ نظم آپ نے سنی، اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے اور جو بچوں کے شاعر بھی کہلاتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح اس کی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور آپ کو الفاظ کے معنی تو اس کتاب میں ہی مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ جب میں آپ کو اس کو آسان فہم الفاظ میں بتاتی ہوں کہ اس میں شاعر اسماعیل میرٹھی کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو اصل ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے ہر دکھ سکھ کا جو تعلق ہے وہ اپنے رب سے جوڑتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب پہ ہی نظر رکھتا ہے، اس سے توقع رکھتا ہے، اس سے امید باندھتا ہے اور اسی سے ہر آس اور امید کا دامن باندھے رکھتا ہے۔ تو شاید اس میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ میری خدا پہ نظر رہتی ہے، میں اپنے رب کو اپنے قریب پاتا ہوں، کبھی بھی کسی بھی مشکل میں نہیں گھبراتا، کیونکہ اگر رات ہو دن ہو شام ہو صبح کا اجالا ہو، نہ اجالے میں کسی سے خوف کھاتا ہوں نہ اندھیرے میں کسی سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے رب کو ہر دم اپنے قریب پاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، میں تمہاری رگے گلو سے بھی قریب ہوں، شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اگلے بند میں یہ کہتے ہیں کہ شام کا وقت یا سویرا ہو۔ اسماعیل میرٹھی کا کہنا ہے کہ شام کا وقت ہو یا صبح کا اجالا ہو یا خوب چاندنی چٹکی ہوئی ہو یا ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہو، تاریکی ہو، بارش ہو، بادل ہو، برسات ہو، آندھی چل رہی ہو، میں مگر کسی طرح گھبراتا نہیں ہوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ ہول نہیں کھاتا، پریشان نہیں ہوتا، اس میں خدشات جنم نہیں لیتے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جب اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ سب سے بڑی قدرت والا رب ہے، سب چیزوں پر وہ قوی اور قادر ہے، وہ آپ کو ان تمام مشکلات سے نکالنے والا ہے، تمام مصیبت و پریشانی کو ٹالنے والا ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی چیز کے غم کھانے یا ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ طوفان کا حسن ناٹا، وہ کہتے ہیں کہ اگر طوفان آنے سے پہلے ایک دم خاموشی طاری رہتی ہے، لیکن تب بھی میں نہیں ڈرتا۔ ہر طرف اندھیری رات ہو اور تاریکی میں آندھیاں چل رہی ہوں
اور ایسی بری آندیاں چل رہی ہوں، ایسا برا طوفان آیا ہو کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو بھی جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیتی ہے، اس کی تیز اور تند ہوا بڑے بڑے درختوں کو ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ بے شک پھینک دے، میرے دل میں نہ خوف و اصلہ، میرے دل میں کسی قسم کا خوف ذرا سا بھی نہیں آتا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی طوفان آئے، آندھی آئے، بارش آئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی ہو، جب اللہ کو اپنے نزدیک پاتا ہے انسان بندہ مومن، تو وہ ان چیزوں سے قطعی نہیں گھبراتا، قطعی خوف نہیں کھاتا۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، اگلا بند ہے، اس کا پہلا مصرع ہے کہ جب آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پیارے بچوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہم کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے شیطان آیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی شہاب ثاقب ٹوٹ کے گرا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا آسمان سے گرتے ہوئے ٹوٹ کے تارے گرتے ہیں۔ لوگ بیچارے طرح طرح کے وہم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے بندوں سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں خوف کے مارے گھبراتا نہیں ہوں، بالکل نہیں گھبراتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنا خوف اور اپنی رحمت میرے ساتھ رکھی ہے، اور میں اپنے خدا کو ہر دم اپنے قریب پاتا ہوں۔ اگر میرے رستے میں میدان بھی آ جائے، کوئی سنسان کھنڈر بھی آ جائے، کوئی مرگھٹ آ جائے، مرگھٹ کہتے ہیں وہاں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، وہ مرگھٹ کہلاتی ہے، شمشان گھاٹ یا مرگھٹ۔ تو دوسرا ہے قبرستان۔ قبرستان آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اپنے مردوں کو وہاں دفن کرتے ہیں۔ تو اس کا شاید کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مردوں کو جلانے والی جگہ آ جائے یا قبرستان آ جائے، عموماً لوگ جو ہیں وہ ان جگہوں پر جانے سے ڈرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی مردہ آ جائے گا یا کوئی روح آ جائے گی یا کچھ، لیکن شاید یہ کہتے ہیں کہ میرے اوثان وہاں بھی خطا نہیں ہوتے، یعنی میں حواس باختہ نہیں ہوتا، میں پریشان نہیں ہوتا، میں اپنے حواسوں میں رہتا ہوں، میں بالکل اپنے اللہ پر اپنی نظر رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو میرا کوئی بھی مردہ یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی روح میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر میں کسی جنگل بیابان سے گزر رہا ہوں، جنگل سے گزر رہا ہوں، بڑے بڑے جانور ہیں جو کہ انسانوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ یا میں سمندر میں سفر کر رہا ہوں، ڈر نہیں لگتا کہ جی جہاز ڈوب جائے گا، پانی میں مچھلی کھا جائے گی مجھے، یا میں برباد ہو جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، میرا کیا ہوگا اگر یہ جہاز ڈوب گیا تو، اور اگر میرا گھر بھی بہت دور ہے، میں منزل پہ نہیں پہنچا ہوں ابھی، لیکن پھر بھی میرے دل کو اطمینان ہے۔ قوی جگر یعنی دل میرا بہت قوت والا ہو جاتا ہے، طاقت والا ہو جاتا ہے، کہ دل میں میری یہ طاقت اور یہ قوت رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ شاعر یہی کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور ہر مصیبت سے بچانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اپنی حفظ و امان میں رکھنے والا ہے۔ ان تمام تشریحات کے پیش نظر اب آپ کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ مین اس کا ایک جملہ یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں گھبرانا نہیں چاہیے اور اس کو اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اب آپ اس کا مرکزی خیال بھی خود لکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو دی گئی مشق ہے اس کو بھی خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے سوالوں کے جواب موجود ہیں اشعار کے اندر۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح میں آئندہ بھی آپ کو سبق سکھاتی رہوں گی اور پڑھاتی رہوں گی انشاءاللہ۔